ایک مرحوم کا احسان ثواب بھی ہے، تو دعا کرے اللہ رب العزت حضور کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ جس مرحوم کا احسان ثواب ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، پس ماندگار کو سورہ جمیل عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک برکت اور اس کے فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھی۔ حضور کی حکومت کہاں تک ہے، حضور کو بادشاہ جو بنایا تو آپ کی رعایا کتنی ہے، پرجا کتنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام کی جو طاقت اللہ نے عطا فرمائی انہیں، وہ بھی کچھ بیان ہوا تھا۔ آج دو چیزیں اور وہ آخری، کیونکہ اگر پھر قیامت میں چلے جائیں گے، قیامت کی نشانیاں بیان کرنے میں تو ایک طویل عرصہ گزر جائے گا۔ تقدیر کی اچھائی برائی بیان ہو، حشر کا بیان ہو تو بات طول پکڑ لے گی، اور ہمیں حضور کا ذکر سننا ہے انشاءاللہ۔ جو کل آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے عرض کیا اور جو آج عرض کروں گا انشاءاللہ، یہ سب تفسیر نعیمی ہے، نزہۃ المجالس ہے، اسی کتابوں کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا میں نبی و رسول، حدیث پاک میں کہ حضور فرماتے ہیں 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اگر اس میں سے کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے تو صرف ہمارے نبی ہیں۔ آمینہ کے لال ہے جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام ہم اور آپ سنے ہیں فرشتے انسان کی شکل و صورت میں آیا کرتے ہیں، جیسے کہ حضور کے دربار میں جبرائیل داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں زیادہ آتے تھے۔ حضرت بھی آئے مسجد کا تعمیری کام کا کچھ چندے کے سلسلے میں، تو اللہ کی ترقی اس تعمیری کام کی امداد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور ثواب کے مقدار ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے کتنی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے؟ تفسیر نعیم میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں 4 مرتبہ دیکھا۔ ابھی جو بیان ہوتا ہے مختصر، اور جو 12 نکتات یا مسائل یا نالج کی جو باتیں ہوگی، اس میں بھی ایک مختصر تقریر ہو جائے گی، لیکن کچھ نوجوان کہتے کچھ ہارڈ ہو جاتا ہے، تو گھبرائیے مت۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یاد رکھنے میں ہارڈ محسوس ہوتی ہے، لیکن جب سامنے آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا جواب جو بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے 4 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔
پہلی مرتبہ غار حرا میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی کیفیت میں حضور کے سامنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ جب وحی کا دوسرا موقع تھا، آپ نے سنا ہے کہ جب حضور غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کرتے اقرا بسم رب، اقرا اقرا 3 مرتبہ، اور پھر عرض کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو حضور نے یہ سارا واقعہ آ کر ام المومنین حضرت خدیجہ کو سنایا، اور قرآن کی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی سنائی۔ اب حضور کو تھوڑی بخار سی کیفیت آ گئی، حضور کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ اب جب حضور دوبارہ وہاں تشریف لاتے تو پھر آواز آئی، پھر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام منبر بچھا کر بیٹھے ہوئے تشریف فرما۔ تو یہ دوسرے موقع پر حضور نے جبرائیل کو اصلی کیفیت میں دیکھا۔ تیسری مرتبہ معراج کی رات، جب حضور کو لینے آئے تھے جبرائیل، تب اصلی حالت میں نہیں تھے، لیکن جب سدرہ پہنچے، جہاں جبرائیل کی حد ختم ہوتی ہے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جب وہ عرض کیے تھے جبرائیل، تب بھی جبرائیل اپنی اصلی کیفیت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا۔ اور چوتھے موقع پر حضور نے جبرائیل کو اصلی کیفیت میں کب دیکھا؟ جب حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضور کے دربار میں ہیں، تنہا ہے، آقا ہے، اور حضرت امیر حمزہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں جبرائیل کو اصلی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور مسکرا کر فرماتے چچا یہ ممکن نہیں، محبت بھرے انداز میں کہا یہ بات ممکن نہیں۔ لیکن جب حضرت امیر حمزہ نے بار بار اصرار کیا تو حضرت امیر حمزہ سے حضور کتنی محبت کرتے تھے وہ عمر آپ سنیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا، دیکھو کعبے کی چھت پر جبرائیل نظر آئے، یعنی کعبے کی چھت کی طرف دیکھو۔ جب حضرت امیر حمزہ اور حضور تشریف لائے کعبے کے پاس، جیسے ہی حضرت امیر حمزہ حضرت جبرائیل کو دیکھتے ہیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، تاب نہ لا سکتے۔ لیکن یہ تاب تو صرف اللہ نے آمینہ کے لال ہی کو عطا فرمایا۔ تو حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس 4 مواقع پر جبرائیل کو اپنی اصلی کیفیت میں دیکھا۔ کل فرشتوں کی عبادت کا ذکر ہوا، اب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے کب بنایا؟ اپنے نور سے حبیب کے نور کو۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج میں وہ شعر ہے نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اور اللہ نے یہ کائنات کو جو وجود بخشا، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، اتنی مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، 7 زمین 7 آسمان، طرح طرح کی ان گنت نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ باعث تخلیق کائنات کیا ہے؟ صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ کو صرف اتنا ہی دکھانا ہے کہ میدان محشر میں حبیب کا مقام کیا ہوگا دیکھ لینا۔ بس وہ مقام دکھانے کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ ورنہ کا ارشاد فرماتے کہ رب فرماتا ہے میں ایک خزانہ ہوں جو چھپا ہوا تھا، جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ نور کب بنا؟ مختلف روایتیں ہیں، خود اشرف علی تھانوی بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ اتنا تو یقین ہے کہ آدم علیہ السلام سے 14,000
جو حضور کی عظمتوں کے قائل نہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور اللہ نے جب پیدا فرمایا، معرفت کے حجابات عبور کرتا ہوا درجات بلند ہوتے جا رہے، یہاں تک کہ اس نور نے کیسی عبادت کی، 70,000 سال تک قیام، 70,000 سال تک رکوع، 70,000 سال تک قوما، 70,000 سال تک سجدہ، 70,000 سال تک جلسہ، پھر 70,000 سال تک دوسرا سجدہ۔ اچھا، یہ ارکان جو 70,000 سال تک چلتے ہیں، اگر اس بات میں دماغ تھوڑی کشمکش پکڑ لے تو جبرائیل کی بیان کردہ جو حضور نے پوچھا تھا، جبرائیل بتا تیری عمر کتنی؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری عمر کتنی ہے وہ تو نہیں جانتا، لیکن چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، یعنی آج چمکا تو اس کے 70,000 سال کے بعد دوسری مرتبہ چمکتا ہے۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو آقا ایک ساتھ فرماتے، جبرائیل کیا اگر وہ ستارہ اب دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کیا فرمایا؟ جبرائیل وہ ستارہ اب دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو کیوں نہ پہچانو؟ حضور نے اپنا امامہ سر پاک سے ہٹایا، پیشانی پر وہ نور چمک رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، قسم خدا کی وہی ستارہ ہے جو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام، ایک سوال ہے کہ 70,000 سال کے بعد آپ چمکتے تھے، تو یہ بیچ میں 70,000 سال آپ کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ تو حضور نے فرمایا، جبرائیل 70,000 سال تک میرا ایک سجدہ رہتا، جب سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتا تو یہ پیشانی والا ستارہ آسمان میں چمکتا، پھر سجدے میں سر رکھ دیتا تو آسمان سے غائب ہو جاتا۔ تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور کی عبادت، حضور کے نور کی عبادت کتنی ہوگی۔ 70,000 سال کے بعد جو ستارہ چمکتا ہے اسے 72,000 مرتبہ جبرائیل نے دیکھا ہے۔ اب اس سے بھی پہلے نور کتنے عرصے پہلے پیدا کیا گیا ہے وہ تو رب جانے اور رب کا رسول جانے۔ سمجھ لیجئے کہ جبرائیل سے بھی اربوں خربوں سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور فرشتوں اور جنات کی تخلیق کب ہوئی وہ کل میں بتا چکا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کب ہوئی وہ بتا چکا۔ تو اب اندازہ لگائیے ہمارا ذکر کب ہو رہا ہے، ہم گنہگاروں کا ذکر کب ہو رہا ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ، اور کون کون کر رہا ہے، کیا کیا امید سے کر رہا ہے، ابھی آپ سنیں گے۔ جب ایسی عبادت نور نے کی، پھر اس نور نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تو رب نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کے نور، تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تب مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میں تیری عطا سے دیے ہوئے علم سے جانتا ہوں کہ تو میرے حوالے امت کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس امت کی مغفرت فرما۔ کب ہمارا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ جبرائیل بھی نہیں، کچھ نہیں، بس محبوب ہے اور وہی ہے، تب ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ نور آپ سنے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر چلا، نسل بعد نسل نبی و رسول کی پشتوں سے ہوتا ہوا، فہر بن مالک جو حضور کے لکڑ دادا ہے، حضرت فہر بن مالک جن کی بہادری کا دبدبا اور چرچا اور شہرہ اتنا تھا کہ آپ کو قریش کا خطاب عطا کیا گیا۔
कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो समंदरी जानवर को चीर फाड़ कर खा जाता है। तो उस बहादुरी की बनिस्बत फहर बिन मालिक को भी कुरैश का खिताब दिया गया। आपके शहजादे का नाम हाशिम, ये लक़ब है हाशिम, लेकिन हकीकत में उनका नाम अमर था, बहुत हसीन और जमील, जो हमारे हुजूर के परदादा। इनको हाशिम का खिताब कैसे मिला? मेहमान नवाजी इनकी बहुत मशहूर, सखावत, दरिया दिली, जो भी खाने काबा का तवाफ करता वो उनका मेहमान रहता। अपने कबीले के वो सरदार और खाने काबा के मुतवली थे। अब एक अरसा ऐसा हुआ, एक जमाना ऐसा आया कि पूरे मक्का में कहत सारी पड़ी, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। तब हजरत अमर, जो हुजूर के परदादा है, उन्होंने शाम से खुश्क रोटी तैयार मंगवाई और अपनी मिल्कत में कि जितने ऊंट थे उसको ज़बा किया। सूखी रोटी को अपने हाथों से चुरा किया और फिर गोश्त में उसे बनाकर खाना। आपने सखावत का एक दरिया शुरू किया, सबको खाना खिलाया। बस हाशिम का मतलब होता है रोटी का चुरा करने वाला। सूखी रोटी का आपने अपने हाथों से चुरा किया तो आपको हाशिम का खिताब अता किया। अब आपको लोग अमर के नाम से नहीं, हाशिम के नाम से याद करने लगे। हसीन और जमील थे, तिजारती काफले लेकर जब चल के जिस इलाके से गुजरते उस इलाके बड़े बड़े सरमायादार ये ख्वाहिश करते कि काश ऐसा हसीन और जमील नौजवान हमारा दामाद बन जाए। चेहरे की रंगत ही ऐसी, क्यों ना हो पेशानी पर जो नूर मुस्तफा चमक रहा था। और किताबों का इल्म रखने वाले बड़े बड़े उस राहिब और आलिम उस जमाने के ये समझते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता इनसे हो जाए तो इनकी पुश्त में जो नूर है वो मुंतकिल होकर हमारी बेटियों के रहम में आ जाए और इन्हीं की नस्ल से जो आखिर जमा तशरीफ लाने वाले वो हमारी बेटियों की कोख में पैदा हो, उनकी गोद में पैदा हो। लेकिन हजरत हाशिम है आने वाले पैगाम को ठुकरा देते क्योंकि मशीयत खुदावंदी किसी और का इंतखाब कर चुकी है। एक मौके पर हजरत हाशिम मदीना शरीफ, जो उस जमाने में यसरब के नाम से याद किया जाता था, आप वहां से तशरीफ ले जाते थे और वहां का एक कबीला जिसका नाम खरजह बताया जाता है, उस कबीले के सरदार का नाम भी अमर था। आप वहां रुके और उनकी शहजादी जिसका नाम सलमा था, वो भी बहुत हसीन और जमील थी। अब हजरत हाशिम ने निकाह का पैगाम रखा तो उस अमर ने कहा कि आपका पैगाम हमारे सर और आंखों पर, आप काबे के मुतवली हो, मक्का के सरदार हो, ऐसा पैगाम भला कौन ठुकरा सकता है? जिनको दामाद बनाने के लिए लोग तरसते हो, आज चलकर वो पैगाम लेकर हमारे पास आए। भला हम आपका पैगाम ठुकराते तो नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि सलमा की गोद में जो पहला बच्चे की विलादत हो वो यहाँ मायके हो। जिसे आज हमारे यहाँ रिवाज होता है जो कोड़ा बढ़ते में फिर जाते, यानी उस जमाने में ये ख्वाहिश रखी गई। तो हजरत हाशिम ने खुशी से स्वीकार लिया, कबूल कर लिया कि ठीक है, पहले बच्चे की विलादत आपके वहां होगी। लिहाजा निकाह हुआ और निकाह होने के बाद उस वक्त उम्र शरीफ 25 साल के करीब थी हुजूर के परदादा की। जब वो वक्त आया बच्चे की विलादत का करीब तो हजरत हाशिम ने अपनी बीवी सलमा से कहा कि मैं मुल्क के शाम यमन जा रहा हूं, लिहाजा चलो तुम्हें अपने मायके छोड़ दो ताकि तुम्हारे वालिद की जो ख्वाहिश है कि पहले बच्चे की विलादत हमारे घर पर हो वो भी पूरी हो जाए। लिहाजा हजरत सलमा को यसरब वहां कबीले में छोड़ा और आप तशरीफ ले जाते हैं। बीच रास्ते आपकी तबीयत जो है लड़खड़ा जाती है, बीमार हो जाते, अलील हो जाते और आपकी रूह कब्ज की जाती है, आपका दुनिया से विशाल हो जाता है। और यहाँ पर आपके वहां शहजादे की विलादत होती है जिसके सर के बाल बहुत से सफेद थे। बस सफेद बाल देखकर लोगों ने उनका नाम शेबा रखा, जो हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। दुनिया में तशरीफ लाए,
8 साल तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहीं पर परवरिश पा रहे, तीरंदाजी सीखते हैं। 8 साल के बाद, ये मुख्तसर हालांकि 2 साल पहले बता चुका हूं ये तूल के साथ, लेकिन मुख्तसर जिक्र हो जाए हुजूर के दादा और परदादा का। जब 8 साल की उम्र हुई, मक्का की सरजमीन से एक काफिला मदीना शरीफ आया तिजारती, और वहां के कुछ लोग जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हजरत हाशिम के दोस्त अकारीब में से थे, वो लोग घूमते घूमते इस तरफ आए जहां ये सारे बच्चे तीर चला रहे थे। देखा कि मदीना के बच्चे तीर चला रहे तो उनका खेल देखने के लिए बैठ गए। अब एक बच्चा आगे बढ़ा जिनके बाल सर के कुछ बाल सफेद थे, लोग उन्हें सेवा कहकर पुकारते थे। जब वो तीर चलाने पर आते हैं, सारे तीर निशाने पर लगे, सारे बच्चे वाह वाह की दाद देते हैं, तो हजरत सेवा कहते हैं क्यों ना मेरा तीर निशाने पर लगे, मैं इब्ने हाशिम हूं, मैं इब्ने हाशिम हूं, यानी हाशिम का बेटा हूं। जब उन लोगों ने सुना कि इब्ने हाशिम कहकर ये बच्चा पुकारता है, अब तफ्तीश की गई कि ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये सरदार मक्का जो हाशिम थे उनके शहजादे हैं, इनका नाम शेबा है। लिहाजा वो लोग वापस लौटे और मक्का आकर हाशिम के छोटे भाई जिसका नाम मुत्तलिब था, उन्हें आकर कहा कि तुम्हारे बड़े भाई की अमानत मदीना की सरजमीन पर पल रही है, ये जो है रवा नहीं लगता हमको कि पूरा खानदान यहाँ और शहजादा वहां, क्यों ना आप उन्हें जाकर यहाँ ले आए। लिहाजा हजरत हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब मदीना आए और आकर हजरत सलमान से मुलाकात की, इजाजत ली। तो हजरत सलमान ने कहा आप ही का कौन है, आप जो कहे वो बेहतर है कि हमने फैसला। लिहाजा मुत्तलिब अपने भतीजे शेबा को लेकर अपने ऊंट पर सवार हुए, और जब मक्का की सरजमीन पर दाखिल होते हैं, लोग आपके इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। देखा कि मुत्तलिब किसी 8 साल के बच्चे को अपने आगे बिठाए हुए, हसीन और जमील चेहरा है, लेकिन कपड़े उलझे हुए हैं, परागिंदा है, कुछ मेले कुचेले हैं, बचपन का आलम है, जिस कपड़ों में गर्द और धूल लगी हुई है। लोगों ने कहा मुत्तलिब ये किसे उठा कर ले आए हो। अब मुत्तलिब सोचते अगर मैं ये कहूंगा कि बड़े बड़े भाई की अमानत है, तो लोग ये कहेंगे मुत्तलिब देखो यहाँ तो तुम ऐशो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हो और भतीजे के कपड़े भी परागिंदा है, फटे हैं, ये किस तरह का इंसाफ। लिहाजा जब लोगों ने आपको पूछा ये कौन है, तो आपने कह दिया ये मेरा अब्द है। अब्द के माना बहुत होते हैं, गुलाम भी होता है, बेटा भी होता है। आपने कह दिया ये मेरा अब्द है, तो लोगों ने गुलाम के माने में कह दिया कि ये अब्दुल मुत्तलिब, यानी लोगों ने अब शेबा को बुला दिया और अब्दुल मुत्तलिब से आप मशहूर हो गए। अब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने बचपन ही से वो कमाल दिया था, आप जहां भी जाते, जिस इलाके से गुजरते, वो इलाका खुशबू से महक उठता, जिस घर के अंदर जाते वो घर की खुशबू से महकता हुआ नजर आता। आपकी चेहरे की नूरानियत ही कुछ ऐसी थी, जो भी आपको एक नजर देखता बस देखता ही रह जाता। लिहाजा वक्त वो आया, जवानी उरूज पर आती है, आपको काबे का मुतवली बना दिया गया और पूरे मक्का का सरदार बना दिया गया। मुख्तसर अंदाज में सुनते जाइए। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि आपने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि आप मक्का खाने काबा के करीब में सोए, अचानक आपकी पुश्त से एक जंजीर निकली, और जंजीर निकलने के बाद वो दरख्त की शक्ल में हो गई, और दरख्त इतना वसी हुआ कि उसकी ऊपरी टोच आसमान को छूती है, और दरख्त का इहाता मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में फैल जाता है। देखा कि कुछ लोग उस दरख्त की टहनियां पकड़कर टांग जाते हैं, यानी लटक जाते हैं। कुछ लोग उसे काटने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही काटने के लिए आते, एक नूरानी शक्ल सूरत वाला इंसान आकर काटने वाले की सर को भी कर देता है। अब्दुल मुत्तलिब ये सारा मंजर ख्वाब में देखते हैं। आपने सोचा कि सब दरख्त की टहनी पकड़ते तो क्यों ना मैं भी जाकर पकड़ूं। आपने पकड़ने की बहुत कोशिश की, आपने छलांग भी लगाई, लेकिन 3 मरतबा छलांग ली, आपके हाथ में टहनी ना आई, आप बेदार हो गए, सोच और फिक्र में लग गए, ये क्या ख्वाब होगा, ये दरख्त भी क्या होगा, ये कौन लोग होंगे कि दुनिया से रेला आ रहा है, दरख्त की टहनी पकड़ पकड़ कर जो है उसमें लटक रहे हैं, और ये जो आ रहे हैं काटने के लिए, ये भला कौन है जो काटने वालों की सर को भी करता है। और लोग तो दरख्त की टहनी
اظہار کیا تو لوگوں نے کہا کہ جو خواب کی تعبیر کرتا ہے ہم ان کے پاس جائے، لہذا منتخب ان کا ہوا جو خواب کی اچھی تعبیر کرتا ہے۔ ان کے پاس جا کر جب عبد المطلب نے خواب بیان کیا تو خواب سن کر خواب کی تعبیر بتانے والے کے چہرے پر زردی آ جاتی ہے اور مایوس ہو کر کہتا ہے یہ سچ میں خواب دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ سچ میں خواب دیکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا ہاں، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس کا پسینہ بھی چھوٹا کہ عبد المطلب اگر یہ خواب تم نے حقیقت میں دیکھا ہے تو مبارک، منہ بگاڑ کر کہتا ہے مبارک۔ کہا کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ تو خواب کی تعبیر کہنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے جو درخت دیکھا جو ان کی پشت سے بلند ہوا اور آسمان تک جن کی لمبائی تھی اور ان کا احاطہ پھیلا مشرق مغرب شمال اور جنوب میں، ان قریب یا تو ان کی پشت سے یا ان کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں حکومت کرے گا۔ آسمان تک بھی جن کی رسائی ہوگی، جن کی حکومت شمال جنوب مشرق مغرب تک ہوگی۔ اور عبد المطلب تم نے یہ دیکھا کہ دنیا سے انسانوں کا ریلا پانی کی طرح آ رہا ہے اور ان کی ٹہنی کو پکڑ رہا ہے، تو ان قریب ان کا لوگ اتنا کلمہ پڑھیں گے کہ کسی نے اگلے نبیوں کا بھی اتنا کلمہ نہیں پڑھا ہوگا۔ اور ان کو کاٹنے کے لیے جو آ رہے تھے وہ حضور کے مخالف ہو گئے، تمہارے شہزادے کے مخالف ہو گئے۔ جب وہ کاٹنے آئیں گے کعبے کا رب غیب سے انتظام فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور تم نے ٹہنی پکڑنے کی کوشش کی اور تم ٹہنی نہ پکڑ پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہزادہ دنیا میں آئے گا اور اپنی تبلیغ کرے گا، اپنا اعلان نبوت کرے گا، افسوس اس وقت تم نہیں رہو۔ اور ویسا ہوا بھی۔ اب حضرت عبد المطلب سے بہت سے ایسے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت عبد المطلب زندگی گزار رہے اور وہاں نجاشی بادشاہ یمن کو فتح کر کے یمن کی سرزمین پر اپنا ایک کارکنہ جس کا نام عریق بتایا جاتا ہے، عریق کو کہتا ہے یمن جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں۔ جب عریق گورنر بن کر یمن کی طرف جانے لگا تو کہا، نجاشی بادشاہ نے کہا، یہ نجاشی بادشاہ بھی کلمہ پڑھ کر پھر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر سنیے، مجھے حضرت عبد المطلب کی فضیلت صدقے نور مصطفیٰ کے جو ہو رہی ہے وہ عرض کریں۔ یمن کا بادشاہ بن کر جب عریق جا رہا تھا تو بادشاہ نجاشی نے کہا، عریق ٹھہرو، میں تمہارے سارے فوج کا سپہ سالار بنا کر ابرہا کو بیچ رہا ہوں۔ ابرہا کی شکل و صورت ہی ایسی تھی، اس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے، دانت ایسے ہی دیکھتے تھے۔ کون ابرہا؟ جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے لشکر کشی تیار کی تھی۔ عریق ابرہا کو لے جاؤ، یہ تمہارا سپہ سالار رہے گا اور جا کر یمن میں اپنا نظام قائم کرو۔ عریق ابرہا کو لے کر چلا، ایک وسیع لشکر ہے اور یمن میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن یہ دنیا کا اقتدار، دنیا کا ہودا ہی ایسا ہے کہ عریق اور ابرہا کے بیچ میں انبن ہو گئی، یہاں تک کہ آدھی فوج عریق کی طرف، آدھی فوج ابرہا کی طرف۔ عریق نے کہا کہ نجاشی بادشاہ نے مجھے گورنر بنایا ہے، تو ابرہا کہتا ہے صحیح ہے تمہیں گورنر بنایا، لیکن طاقت آزمایا جائے، جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ ہم میں سے گورنر ہوگا۔ عریق نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم نجاشی بادشاہ نے تمہیں میرا وزیر خاص سپہ سالار بنایا ہے؟ یہاں تک کہ عریق کی اور ابرہا کی فوجوں میں آمنے سامنے لڑائی شروع ہو گئی۔ عریق کے بھی کئی سپاہی قتل ہوئے، ابرہا کے بھی کئی سپاہی قتل ہوئے۔ تو ابرہا جا کر عریق سے کہتا ہے، عریق یہ جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، اور میرے اور تیرے درمیان ہے، ہم دونوں کے درمیان ہے، تو ہمارے درمیان فوج کو کیوں کھسٹتے ہو؟
یہ کتنے لوگ ایسے ہی ناحق قتل ہوتے ہیں، کوئی قصور نہیں، لہذا کیوں نہ ہم دونوں ہی مقابلہ کر لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، فوج کو اشارہ کیا گیا کہ جنگ کو ختم کر دی جائے۔ دونوں فوجیں آپس میں بٹوارا ہو گئی، علی کی فوج ایک طرف، ابرہہ کی فوج دوسری طرف۔ ابرہہ نے اعلان کیا کہ اب میرے اور علی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ہم میں سے جو جیتے گا وہ یمن کا گورنر ہوگا اور اسی کی ماتحت ساری فوج کو کام کرنا رہے گا۔ علی کی فوج نے بھی کہا ٹھیک ہے، ابرہہ کی فوج نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑے میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، علی کا اور ابرہہ کا۔ جب مقابلہ ہوا، اللہ کی مشیت دیکھو، مشیت خداوندی دیکھو، ابرہہ جیت گیا اور علی کو قتل کر دیا۔ ابرہہ یمن کا گورنر بن گیا، ساری فوج اس کے ماتحت ہے۔ لیکن ابرہہ کو پھر اب خوف اس بات کا تھا کہ علی کو گورنر نجاشی بادشاہ نے بنایا تھا، اگر نجاشی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کا بنایا ہوا گورنر، اس کو میں نے قتل کر دیا اور میں گورنر بن گیا، تو میری فوج بھی تاب نہ لا سکے گی، نجاشی بادشاہ اپنی فوج لے کر اگر چڑھائی کرے گا۔ لہذا اس نے نجاشی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لکڑے کا ایک گرجا گھر بنایا اور اس کا نام کلیسا رکھا، لکڑیوں سے۔ وہ اس کے نظریے میں حسین و جمیل ہوگا، لیکن ہمارے نظریے میں تو خانہ کعبہ ہے اور گنبد خضرا ہے۔ حسین و جمیل لکڑے کا کلیسا بنایا، گرجا گھر بنایا، اور نجاشی بادشاہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ میں نے یمن کی سرزمین پر اپنی حکومت قائم کی اور آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا گرجا گھر لکڑیوں کا بنایا، آپ آئیے۔ نجاشی بادشاہ کو خط میں یہ بھی لکھا کہ آج دنیا خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے، کعبے کا طواف کرتی ہے، وہاں کے خادموں کو ہدیہ دیتی ہے، اب حکم جاری کر دیا جائے کہ لوگ وہاں نہ جائیں، عرب والے عجم والے اس طرف آئے اور اس گرجا گھر کی زیارت کرے، تحفے تحائف یہاں دے، خانہ کعبہ کوئی نہ جائے، اور اگر کوئی خانہ کعبہ جائے گا تو میں خانہ کعبہ کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بچا دوں۔ اب اسی نجاشی بادشاہ کے جو خط کو وہاں پہنچایا، اور یہاں پر ابرہہ کی فوج میں مکہ کے کسی قبیلے کا ایک سپاہی تھا، جب اس نے یہ جملہ سنا کہ ابرہہ نے یہ کہا کہ میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، تو وہ غصے ہو گیا اور اس نے رات کی تنہائی میں گرجا گھر میں جا کر پاخانہ، پیشاب اور پلیدگی پھیلائی اور صبح بھاگ گیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں مکہ کے کسی فوجی نے، سپاہی نے، کسی قبیلے کے رہنے والے نے اس طرح کی بیعت بھی کی، تو آپ ببولا ہو گئے۔ اب وہ لشکر تیار کرتا ہے، اتنے میں چند دنوں کے بعد کیا ہوا کہ مکہ سے ایک اور تجارتی قافلہ آیا تجارت کرنے کے لیے، اور وہ بھی گرجا گھر کے قریب ہی میں رات کو کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلاتا ہے۔ اچانک ایک چیل کے اڑے اور اس گرجا گھر میں جا کر گرے۔ اب لکڑی کا تھا، فوراً آگ پکڑ لی۔ سارے قبیلے والے سوچتے ہیں، جو تجارتی قافلے والے کا ایک تو مکہ والوں کی طرف یہ غصے سے ہے، اگر ہم یہاں رات گزاریں گے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ پورا تجارتی قافلہ رات کی تنہائیوں میں بھاگ گیا۔ لوگوں نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ مکہ والے نے بیعت بھی کی اور مکہ والوں نے تیرا گرجا گھر جلا دیا۔ اب تو وہ غصے ہو گیا کہ اب خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بچا رہا ہوں۔ لہذا تاریخ میں لکھا جاتا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں کہ وہ لشکر تیار کرتا ہے جس میں تقریباً 1000 یا 2000 ہاتھیوں کو شامل کرتا ہے۔ اب یہ لشکر کہاں ٹھہرتا ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں یہ بات ہوگی۔ آج بھی وہاں پر حاجیوں کو کیا حکم ہے وہ بھی کل ذکر ہوگا۔ جب یہ لشکر لے کر آیا، 2000 ہاتھی ہے۔ ہاتھی کے جو مہاوت ہوتے ہیں، جو ہاتھی کو ٹرین کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہاتھیوں کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو سارے کے سارے ہاتھی ابرہہ کو سجدہ کرتے۔ جب ابرہہ آتا فوج کو دیکھنے کے لیے، لشکر کو دیکھنے کے لیے،
تو یہ جو महावत ہوتے ہاتھی کو ٹرین کرنے والے، وہ اشارہ کرتے تو سارے ہاتھی سجدے میں چلے جاتے، لیکن ایک ہاتھی جس کا نام محمود ہے، سفید رنگ کا ہاتھی تھا، اسے بہت جھکایا جاتا لیکن وہ کبھی سجدہ نہ کرتا۔ اب وہ لشکر لے کر آیا، لیکن جب نور مصطفیٰ کو اپنی پیشانی پر لے کر عبد المطلب تشریف لا رہے لشکر کی طرف، لوگوں نے دیکھا کہ آج تک یہ ہوتا تھا کہ سارے ہاتھی کے محمد ہاتھی کو اشارہ کرتے تب ہاتھی سجدہ کرتے، اور محمود تو کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہی نہیں، لیکن جب عبد المطلب آئے تو سب کے سب تو ٹھیک، محمود بھی سجدے میں، محمود بھی سجدے میں۔ اب رائے اسی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہاں اپنی پالی نہیں چلے گی، تو اعلیٰ حضرت اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے۔ تو محمود نے عبد المطلب کو جو سجدہ کیا، حقیقت میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو ہوا۔ اب آئیے وہ 12 نقطے اور اس میں بھی کچھ نبیوں کا ذکر مختصر ہوتا جائے گا، گھبرائے نہیں، ایسی کوئی ہارڈ بات نہیں۔ دیکھو آسمانی کتاب، پہلی بات، کل آسمانی کتاب کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ آسمانی کتاب اور نبیوں کا ذکر مختصر کل ہوگا۔ آسمانی کتاب، آقا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے 104 کتاب نازل فرمائے، جس میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتاب، صحیفے جو چھوٹی کتاب ہوتی ہے اسے صحیفے کہتے ہیں، اور 4 کتاب، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، یہ 4 کتاب۔ نمبر 2، آسمانی 4 کتاب، یہ کس کس پر نازل ہوئی، کون سی نازل ہوئی، یہ گزشتہ سال غالباً آپ لوگ یاد کر چکے ہیں۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ سب پر ایمان رکھنا ہے، لیکن ہاں وہ نہیں جو آج مجوسی اور نصرانیوں نے گھٹا بڑھا دیا ہے۔ اصلی کتاب جو نبی کے زمانے میں نازل ہوئی توریت، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، زبور اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، انجیل اس پہ بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور قرآن مجید زبر نقطے پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ غلط ہے، زبر کی جگہ زیر آنا چاہیے، لا علمی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتا ہے، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ یعنی قرآن پر ایمان لانا، یہ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت دیکھو، چاروں کتاب، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، چاروں کتاب کو اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، قرآن مجید میں ٹوٹل 26 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25 بھی ہے، لیکن زیادہ تر 26 کا ذکر ہوتا ہے۔ 26 نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں اعراب لگانے کا کام، یہ آج جو ہم قرآن مجید میں اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کی حرکت جو ہوتی ہے اسے زبر زیر، یہ اپنی بھاشا میں یاد رکھتے ہیں، رسبا دلگاہ نے، رسبا والوں نے الٹا وہ سب، تو یہ لگانے کا کام کس نے کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سن لینا، دیکھو ظلم بہت بڑا گناہ ہے، کسی پر ظلم مت کرو۔ اس نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، ایک روایت میں یہ کہ سورت کے نام بھی حجاج بن یوسف نے لکھے، کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن ظلم و ستم ایسا تھا کہ وہ کیسے مرا، وہ جمعہ میں ذکر ہوا ہے، کیسی موت آئی تھی اسے، کہ اس کی موت کے وقت لوگ اسے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، پیٹ سے ایسی بدبو آتی تھی۔ تو یہ ظلم اس کا تھا جس کی اسے دنیا میں سزا ملی، جس نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا۔ تو قرآن مجید میں اعراب لگانے کا کام، یعنی زبر زیر پیش لگانے کا کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ نمبر 6، دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول آئے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، روئے زمین پر اللہ کے نبی و رسول کتنے ہیں؟ تو
جب اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ابو ذر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور 313 رسول کو بھیجا. رسول اور نبی کی ویاخیا بھی بتا چکا ہوں. جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. اور اس کی مثال بھی میں نے وہ پروائی کے تعلق سے غالباً دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر پانی شربت ہوتا ہے، لیکن ہر شربت پانی لیکوڈ ہوتا ہے، پروائی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول یقیناً نبی ہوتا ہے. نمبر 7 اولو العزم انبیاء کرام. اولو العزم انبیاء کرام اس میں سے کتنے؟ 5. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں ہمارے نبی. پھر سے سن لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی. یہ 5 نبی اولو العزم پیغمبر ہیں. نمبر 8 آج بھی 4 نبی جسم روح کے ساتھ حیات ہے. حالانکہ اللہ کے ہر نبی اپنی اپنی تربتوں میں آج بھی زندہ ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جسم اور روح کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ 4 نبی آج بھی موجود ہیں. 2 زمین پر ہے، 2 آسمان پر ہے. آسمان پر جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زمین پر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت لمبا ہے. آپ کے زمانے میں وہ بال بک والا واقعہ تھا. بال نام کا بت تھا. اللہ نے آپ کو اسی کی وہ فتنے کو نابود کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس کے سینکڑوں منہ تھے اور اس کے پیٹ میں شیطان آتا اور نہ جانے طرح طرح کے احکام صادر کرتا. اور اس کے پجاری جو ہوتے وہ کہتے یہ فرمان خدا ہے. معاذ اللہ اس طرح کی بت پوجا سرعام ہو گئی تھی. تب اللہ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا تھا. غالباً حضرت ہارون علیہ السلام کے پر پوتے یا لکڑ پوتے میں سے. یہ حضرت عیسیٰ الیاس علیہ السلام یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. تو دو نبی زمین پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس اور حضرت خضر. 2 آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ. خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام سمندر میں جو انسان بھٹک جاتے اسے منزل تک پہنچاتے ہیں، اور زمین میں جو انسان بھٹک جاتا ہے اسے منزل تک حضرت الیاس علیہ السلام پہنچاتے ہیں. نمبر 9 نبیوں میں تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہی صحابہ میں جن کی 4 پشتیں صحابی کے مطابق 5 پشتیں، بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے پوتے. یہ تو نبیوں میں تنہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. آپ کی 4 پشت نبی ہیں. کسی نبی کو ایسا اعزاز نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام خود نبی، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق خود نبی، اسماعیل بھی ہے لیکن یہاں جو نسل کا ذکر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹے اسحاق نبی، آپ کے پوتے یعقوب نبی، آپ کے پرپوتے یوسف بھی نبی. تو نبیوں میں ابراہیم کی ذات وہ ہے جن کی 4 پشتیں نبی ہیں. نمبر 10 سب سے زیادہ عمر پانے والے کوئی نبی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام. کتنی عمر ہے؟ جلالین شریف جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے حاشیے میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو 3000 سال کی عمر عطا فرمائی. شعیب علیہ السلام کتنے ہزار سال تک؟ 3000 سال تک کی عمر پائی. نمبر 11 امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نبی نے سلام بھیجا، قربان جاؤ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہم پر، بھلا ہم آپس میں سلام نہیں کرتے اور یہاں نبی ہم پر سلام بھیج رہے ہیں. کون سلام بھیج رہا ہے معلوم؟ آقا ارشاد فرماتے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے معراج کی رات جب میں واپس لوٹ رہا تھا تب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، حبیب دنیا میں جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا. کون بھیج رہا ہے ہم پر سلام؟ ابراہیم خلیل اللہ. یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر ہمیں سلام بھیج رہے ہیں.
اور آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ میری شکل و صورت سے تشبیہ ہے، ہوا۔ اور بارہواں اور آخری دیکھو، اب یہ ایک اعجاز ہمیں یہ ملا نبی کے صدقے کہ ابراہیم ہم کو سلام بھیجتے، اب یہ بھی اعجاز ملتا ہے کہ جب اس امت کا ذکر اگلے نبیوں نے سنا، مختصر سن لیجیے کہ یہ امت وہ ہوگی جب آئے گی تو دنیا میں سب سے اخیر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے جائے نہ جب تک غلام، خود ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں۔ جب تک یہ نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، کسی نبی کی امت کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ پھر فضیلت آئی کہ یہ امت سب سے اخیر میں آئے گی، عمر تو چھوٹی ہوگی، مختصر ہوگی، اعمال میں سب سے زیادہ ہوگی، عمل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اگلی امتوں کی بات ہو رہی، اگلی امت میں عمل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر اس امت کی فضیلت سے یہ ہوا، تعلق سے بیان ہوا کہ یہ امت جب قبر میں جائے گی تو گنہگار ہو کر جائے گی، لیکن حشر میں اٹھے گی تو نیکیوں کا انبار لے کر اٹھے گی۔ تو بہت سے نبیوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ، تقریباً کئی نبیوں نے عرض کی اللہ کی امت ہمیں دے دے، تو رب نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ تو تقریباً 23 یا 26 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جب یہ امت نہیں دے سکتا تو ہمیں اس امت میں پیدا کرو۔ اچھا، تو اب اس امت کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی ہے تفسیر روح البیان میں کہ ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے دفن تیرے حبیب کی آخری امت پر کر، مجھے دفن تیرے حبیب کی آخری امت کرے۔ اچھا، یہ حدیث بھی ہے اور روایت بھی ہے۔ کون ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، دعا کی تھی مولا مجھے اگر کوئی دفن کرے تو تیرے حبیب کی امت دفن کرے، اور وہ ہوا بھی۔ حضور نے فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مجھے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن کرے۔ لہذا صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میں نے قلعہ تستر، جو ایران کا ایک علاقہ ہے جسے آج غالباً شستر کہا جاتا ہے، تستر کو فتح کیا اور اس قلعے کے دروازے کو کھولا تو اس میں ایک تابوت پایا۔ جب تابوت کو کھولا تو اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم پاک موجود تھا۔ جب چھوا گیا تو ان کی رگوں میں خون بھی بہتا ہوا۔ اب اندازہ لگائیے وہ کب برداشت کیے ہوئے ہوگے، لیکن یہ ظاہر ہے یہ ان لوگوں کو سبق ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ دیکھو ایک تابوت میں نبی آرام فرما رہا ہے، کئی عرصہ سے گزر گئے، آج ان کی رگوں میں خون بھی بہتا ہے، تو نبیوں کا نبی اپنی تربت میں کیوں زندہ؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ دانیال علیہ السلام ہے، اور حضور نے فرمایا جو انہیں دفن کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ہاتھوں سے حضرت دانیال علیہ السلام کو سپرد خاک کیا۔ تو یہ اعجاز جو مل رہا ہے ہم کو، یہ بھی ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ بس یہ جو کل بیان ہوا